السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے محترم ساتھیوں، آج میں آپ کو مفتی ارب و عجم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی مدظ اللہ علیہ آپ کے حوالے سے چند ایسی باتیں بتانے جا رہا ہوں، شاید اس سے پہلے میں نے آپ سے کبھی بھی ذکر نہیں کی اور نہ ہی کبھی موقع ملا، تو میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یقیناً جتنے بھی فکر حق سے وابستہ ساتھی ہیں ان کا اپنا اپنا ہوگا طریقہ کار حق پر، کس طرح سے وہ آئے اور کس طرح سے ان کو آگہی ہوئی اور کس طرح سے انہوں نے حق کو تسلیم کر کے پھر حق کا ساتھ دینے کا عزم کیا۔ یقیناً یہ ہر ساتھی کی اپنی کاوش کے ساتھ ان کی ساتھ ایک اپنی کہانی ہوگی، جس طرح سے انہوں نے یہ سارے مراحل جو طے کیے اور بالآخر وہ حق کے ساتھ جڑ گئے۔ تو میں بھی اپنے ساتھیوں کو آج تھوڑی سی اس حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح سے میری قبلہ مفتی ارب و عجم صاحب سے حق بیانی کے حوالے سے ملاقات ہوئی اور پھر الحمدللہ حق کو تسلیم کیا، اور پھر میں الحمدللہ جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی اب باقی رکھی ہے انشاءاللہ العزیز مفتی ارب و عجم کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رفاقت میں انشاءاللہ العزیز جیسا بھی آپ حکم فرمائیں گے ہم لوگ، اپنی بات میں کر رہا ہوں، انشاءاللہ ہر وقت میں تیار ہوں گا۔ تو ساتھیوں، میں پہلے تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاؤں۔ شروع میں نا میری جو رفاقت تھی وہ منہاج القرآن کے ساتھ تھی۔ آپ کہہ لیجئے کہ میں بڑا پکا منہاجی تھا، اور میری وہاں پر رکنیت بھی تھی، شاید آج بھی ہو، مجھے اب اس کا نمبر نہیں یاد، وہ ایک دیتے ہیں نمبر، اور گھر میں پہلے مطلب وہ رسالہ ایک آتا تھا ہر مہینے، تو وہ پھر بعد میں آنا بند ہو گیا، اور میں ادارہ منہاج القرآن جو ادھر ٹاؤن شپ میں ہے وہاں پر اعتکاف بھی مطلب میں نے کیا، اور جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں ان سے بھی کافی اچھی مطلب لیک بھی رہی، اور بس پھر کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے کہ میں اب پتہ نہیں مجھے بتانی چاہیے بات کہ نہیں بتانی چاہیے، بہرحال میں نہیں بتانا چاہ رہا کہ کس طرح سے پھر میں پیچھے ہٹ گیا، اور پھر میں جناب ادھر دعوت اسلامی میں آ گیا۔ چونکہ ہمارا گھرانہ اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلوی شروع سے الحمدللہ تعالی اسی مطلب مسلک حق کے ساتھ ہمارا خاندان وابستہ ہے، تو میں پھر ادھر آ گیا یہ دعوت اسلامی میں، اور یہاں پر بھی ماشاءاللہ تعالی میں نے کافی وقت گزارا، اور 3 دن کا ان دنوں میں نا اجتماع ہوا کرتا تھا ملتان شریف میں، تو وہاں پر بھی ہم لوگ جاتے رہے، اور عصر کے بعد فیضان سنت یعنی کہ کتاب ہوتی تھی کافی موٹی ساری، اکثر ساتھیوں نے دیکھی ہوگی، تو اس کا بھی عصر کے بعد نا درس دیا کرتے تھے مسجد میں، بس پڑھ دیا کرتے تھے وہ جو لکھے ہوتے تھے واقعات، تو اس طرح سے کافی وابستگی رہی۔ پھر یوں ہوا کہ میں چلا گیا سعودی عرب، چلا گیا کام کے سلسلے میں، اور میری یہاں پر جو تھی ملاقاتیں جن ساتھیوں سے وہ رابطے میں بھی رہے، تو میرے ایک بہت ہی پیارے بھائی حافظ محمد بلال چشتی صاحب، انہوں نے مجھے سعودی عرب میں قبلہ مفتی ارب و عجم کے چند بیانات ارسال کیے، اور کہا یار زاہد تم فارغ ہوتے ہو یہ ذرا بیان سننا پھر مجھے بتانا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں سن کے بتاؤں گا تمہیں۔ تو میں نے جب بیانات سنے قبلہ چشتی صاحب کے، تو
جس طرح آپ روٹین میں تقریر فرماتے ہیں تو آخر میں اپنی فکر کے حوالے سے گفتگو بھی فرماتے ہیں. تو میں نے ان کے بیانات میں جب یہ اسکول ووٹ اور ٹی وی کی مخالفت سنی تو مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ یہ مطلب کیسے علامہ صاحب ہیں کہ جو اتنا شدت کے ساتھ یہ اسکول و کالج کی تعلیم اور ٹیلی ویژن میڈیا اور یہ جمہوری سسٹم کے خلاف ہیں. تو یہ ایسا کیا اس میں برائی ہے, اس کیا خرابی ہے جو اس میں اتنی مخالفت فرما رہے ہیں. تو میں نے کچھ دنوں کے بعد اپنے دوست سے پھر رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ یار یہ کیسے علامہ صاحب ہیں کہ یہ تعلیم کے خلاف ہیں اور اس طرح یہ وہ, تو ہم پڑھیں گے نہیں تو پھر کیسے معاملات آگے چلیں گے, یہ تو بہت غلط بات ہے. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جب تم آؤ گے نا پاکستان تو پھر میں آپ کو لے کے جاؤں گا ان کے پاس, تو پھر آپ نے جو سوالات کرنے ہوں گے نا انہی سے کیجیے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا تو جناب ہوا یوں کہ میں پھر کچھ عرصے کے بعد مطلب سال کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد میں واپس جب چھٹی بھی آیا تو اس سے میں نے رابطہ کیا کہ بھئی چلیں ان مفتی صاحب کے پاس, علامہ صاحب کے پاس, آپ نے کہا تھا لے کے جانا ہے. تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلتے ہیں نا. تو جناب میں پھر ان سے ملنے کے لیے, استادوں سے ملنے کے لیے, یہ جو سندر شریف میں ابھی جو آپ کا گھر ہے نا نیچے, یہ والا گھر نہیں تھا, اس کے پیچھے والی گلی میں گھر تھا, اس سے پہلے والی گلی میں گھر تھا, اور آمنے سامنے شاید گھر تھا, مجھے اتنا نہیں پتا. اوپر بھی جو لائبریری تھی وہ اوپر چڑھ کے, تو اوپر بنی ہوئی تھی سیڑھیاں, اوپر چڑھتی تھیں, وہ لکڑی کی سیڑھی لگی ہوئی تھی ایک, اور سامنے بھی شاید وہ مدرسہ تھا یا کیا تھا. تو وہاں پر نا ایک چھوٹا سا بچہ, تقریباً اس کی عمر ہوگی 8-9 سال عمر ہوگی بچے کی, تو وہ وضو کر رہا تھا. تو میں نے کہا بیٹا کیا حال ہے, السلام علیکم. میں نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی اس سے, تو میرے دوست جو حافظ بلال تھے انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ بھائی کیا کر رہا ہے, ہاتھ نہیں ملانا اس سے. میں نے کہا کیوں, ہاتھ کیوں نہیں ملانا؟ تو کہا کہ نہیں یہاں پر نا جو بارش بچہ ہے نا اس کے ساتھ ہاتھ ملانا جو ہے نا وہ استادوں کی طرف سے بڑا سختی سے منع ہے. تو میں نے تمہیں بتایا نہیں پہلے یہاں کے کیا معاملات ہیں, تو اب تم اس طرح نہ کرنا, ایسے پھر وہ استاد محترم ناراض ہوں گے نا. تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے. تو مجھے بڑا حیرانگی بھی ہوئی یار یہ کیا معاملہ ہے کہ اتنا سختی سے کیوں یہ سارے معاملات ہیں, کہ کیونکہ دین سے تو آگہی تھی لیکن اتنی باریک مطلب دین کی تعلیمات کے حوالے سے کیا کیا اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ہماری مسلمانوں کی تربیت ہونی چاہیے, ایسا بالکل نہیں تھا نا. تو مجھے بڑا اس حوالے سے وہ لگا, شوق لگا. تو بہرحال استادوں سے ملاقات ہوئی, اوپر انہوں نے بلا لیا, سردیوں کے دن تھے, دھوپ میں آپ تشریف فرما تھے. تو میں کچھ سوالات لکھ کے لے کے گیا ہوا تھا کاغذ پہ. تو میں نے اسلام دعا کے بعد آپ سے سوالات کیے, تو آپ نے ان کے جوابات جب فرمائے تو میں بڑا حیران ہوا کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی کہ پہلے تو میں بڑا مطلب یہ باتیں کیا کرتا تھا کہ میں سوال و جواب کروں گا اور پھر اس طرح سے اس حوالے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ اس میں معاملے میں غلط ہیں. مگر جب انہوں نے جوابات دیے تو میں چونکہ خود کالج یونیورسٹی سے پڑھا ہوا تھا, تو وہ ساری جو تھی نا فلم جو آپ نے جواب دیا وہ میرے آگے چلتی گئی. تو میں اب بجائے کہ اب اپنے اس باطل نظریے پہ ڈٹ جاتا, میں بالکل خاموشی کے ساتھ ان کی باتیں سنتا رہا, اور میں نے اپنا احتساب خود ہی کرنا شروع کر دیا کہ بھئی باتیں تو ساری سچ ہیں,
بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ہم نے اس بارے میں کیوں نہیں سوچا، کیوں نہیں غور کیا؟ تو میں بڑا مطلب یہ کہ اس حوالے سے نا متاثر ہوا کہ یہ باتیں تو بالکل درست ہیں، باتیں تو ان کی صحیح ہیں۔ میں اب اس حوالے سے تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، تو میں جناب ان کے دستے مبارک پہ مطلب بوسہ دے کر کے تو میں وہاں سے اپنے دوست کے ساتھ واپس آ گیا۔ لیکن ایک بے چینی کی کیفیت سے نا میں بالکل دو چار ہو گیا تھا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، ہم لوگ دنیا میں جس طرح زندگیاں بسر کر رہے ہیں تو معاملہ تو اس کے بالکل برعکس ہے اسلام کا، دین کا۔ تو پھر مجھے دوبارہ پھر جانے کا نا اشتیاق ہوا، میں نے پھر دوست سے کہا کہ یار پھر دوبارہ چلنا ہے، ان سے پھر ایک بار ملاقات کرتے ہیں۔ اور میں نے پھر اس بار نا ایک دو ساتھ اور بھی اپنے ساتھی لے لیے اور ان سے بھی اس حوالے سے بتایا، اور انہوں نے بھی سوالات کی نا ایک لسٹ تیار کر لی۔ ہم پھر وہاں پہنچ گئے جناب، تو پھر وہاں سوال و جواب ہوئے، تو پھر سارے جوابات ملنے کے بعد ہم پھر جناب زیر ہو کے واپس آ گئے۔ تو پھر یہ سلسلہ جو ہے نا وہ پھر ملاقاتوں کا چلتا رہا، اور پھر آخر میں ایک بار یہ ہوا کہ میرے بھائی وہ کہتے کہ یار ایک اپنا نا بار چلتے ہیں، میں نے ان سے ایک سوال کرنا ہے نا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ گرمیوں کے دن تھے، تب بڑی شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، تو جناب ہم لوگ پہنچ گئے وہاں پہ۔ تو استادوں کے بارے میں معلومات لی تو آپ اوپر تشریف فرما تھے، تو جو درویش ساتھی وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ آپ اوپر تشریف لے جائیں، وہ اوپر ہیں۔ وہ اوپر سیڑھیاں چڑھ کے اوپر لائبریری میں نا اوپر کمرہ تھا، ادھر ہی لیٹے ہوئے تھے۔ ہم لوگ اوپر چڑھ گئے تو وہ مطلب گرمیوں کے دن تھے، پسینے میں شربو مطلب بھیگے ہوئے ہیں، اور ساتھ وہ چھوٹا ہمارا چھوٹا شہزادہ بیٹا جو یہ جو عبد المقیت جو ہے وہ بھی لیٹا ہوا تھا، اور وہ بھی پسینے میں اپنا بھیگا ہوا تھا۔ تو میں نے نا جا کے استادوں کے نا پاؤں دبانے شروع کر دیے۔ تو آپ نے مجھے دیکھا تو جلدی سے اٹھے اور بڑا مسکرا کے تو ملے، تو کہا بیٹا خیر ہو، کیسے آ گئے آج؟ تو میں نے کہا استاد جی یہ بھائی ہیں میرے بڑے، تو یہ آپ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں نا، تو اس حوالے سے ہم تشریف لائے تھے آپ کے پاس کہ آپ اگر نہیں ملتے تو ہم شاید واپس چلے جاتے، لیکن شکر ہے کہ آپ ہمیں مل گئے ہیں۔ تو آپ نے کہا ہاں ہاں بیٹا بتاؤ خیریت ہے، کیا سوال ہے جو اتنا ضروری مطلب اتنی گرمی میں آپ لوگ آئے ہو؟ تو پھر آپ نے روح افزا کا بھی اہتمام وہاں پہ فرمایا اور ہمیں پلایا۔ تو جناب پھر یہ ہوا کہ بھائی نے سوال کیا ان سے کہ آپ یہ فرما دیں ہمیں کہ آپ تعلیم کے بڑے سخت خلاف ہیں، باقی ٹی وی جو ہے وہ واقعی بربادی ہے، جمہوری نظام بالکل یہ غیر اسلامی ہے، لیکن یہ جو تعلیم ہے اس حوالے سے کیا بچیوں کی لڑکیوں کی تعلیم کے بڑے سخت خلاف ہیں؟ تو دیکھیں اب لڑکیاں پڑھیں گی نہیں تو پھر ان کی شادی کیسے ہوگی؟ یہ انہوں نے سوال کیا نا بھائی میرے نے کہ اگر ہم لڑکیوں کو پڑھائیں گے نہیں تو پھر ان کی شادی کیسے ہوگی؟ کیونکہ آج کل جیسے ہی لڑکی جوان ہوتی ہے تو رشتہ دیکھنے والے جو آتے ہیں وہ سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں کہ لڑکی کتنا پڑھی ہوئی ہے۔ تو پھر جناب وہ ظاہر ہے اگر لڑکی ان پڑھ ہوگی تو اس کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، وہ رشتہ نہیں ہوتا اور وہ گھروں میں بیٹھ کے رہ جاتی ہیں اور بوڑھی ہو جاتی ہیں، تو بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو آج کے دور میں یہ تعلیم تو بڑی ضروری ہے لڑکیوں کے لیے نا۔ تو آپ نے ہمارے سوال کا جواب تو نہیں دیا، تو ادھر ادھر کی آپ نے باتیں تھوڑی سی فرمائیں اور ہمیں نا ہمارے جو سوال تھا اس سے تھوڑا سا نا ہمیں ہٹا دیا، ذہن ہمارا ہٹا دیا، اور ادھر ادھر کی باتیں ان کی حکمت تھی، میں آگے بتاتا ہوں، آپ حیران ہوں گے سارے سن کے۔ تو بالکل انہوں نے ہمیں جواب دیا، بالکل جواب دیا، لیکن اس وقت جب سوال کر لیا نا تو آپ نے جواب نہیں دیا، ہمیں ادھر ادھر ایک دو باتیں کی
کہ بیٹا کیسے آئے ہو، کس پر آئے ہو؟ تو ہم نے کہا جی ہم گاڑی پہ آئے ہیں۔ تو اچھا کون سی گاڑی ہے؟ ہم نے کہا جی یہ والی گاڑی ہے۔ اچھا تو واہ بیٹا بڑی اچھی بات ہے، اگر میں کہوں کہ مجھے بھی اس طرح کی گاڑی آپ لے دو تو آپ مجھے یہ کہو کہ یہی گاڑی لے لیں، تو میں آگے سے کہوں کہ نہیں بیٹا مجھے تو نئی گاڑی چاہیے، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ میں کہ جی وہ حضور اس کے لیے تو پھر ہمیں شو روم جانا پڑے گا، وہاں سے گاڑی نئی نکلوانا پڑے گی، تو پیٹرول اور ہر چیز اس کی رجسٹریشن بک وغیرہ چابی ہر چیز نئی لینی پڑے گی۔ تو واقعی یہ تو پھر وہ یوز میں ہو جاتی ہے نا، وہ تو نئی گاڑی شو روم سے ملے۔ تو اس وقت نا میرے پاس موبائل تھا سونی رکسن کا K700i تھا۔ تو کہہ رہے بیٹا یہ موبائل تمہارا بڑا اچھا ہے، تو میں کہا جی یہ میں نے لیا تھا، مجھے پسند آئی۔ تو کہنے لگے اچھا بیٹا اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے ایسا نیا موبائل لا دو تو آپ یہ کہو کہ نہیں یہی لے لیں، یہ نیا ہی ہے، تو میں آپ کی بات مان لوں گا کہ یہ نیا ہی ہے؟ میں کہ نہیں بالکل نیا، تو پھر وہ ہمیں حفیظ سینٹر جانا پڑے گا، وہاں سے ڈبہ پیک لینا پڑے گا، تو پھر لے کے اس کو چارج کریں گے، سم ڈالیں گے، وہ نیا ہوتا ہے، یہ تو یوز میں آ جاتا ہے، ڈبہ کھول گیا تو یوز میں ہو گیا۔ کہتے اچھا بیٹا، تو ساتھ ہی ایک دم سوال کی طرف آ گیا، اچھا بیٹا آپ لوگوں کا سوال کیا تھا؟ تو بھائی نے کہا کہ وہ ہمارا سوال یہ تھا کہ لڑکی کو پڑھیں گے نہیں تو شادی کیسے ہوگی؟ تو آپ ہنس پڑے، کہتے بیٹا اب دیکھو تم نے گاڑی کے بارے میں بتایا، موبائل کے بارے میں بتایا کہ نئی گاڑی کہاں سے آتی ہے اور نیا موبائل کون سا ہوتا ہے، ہر چیز جو ہوتی ہے اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے نئی چیز کی، ڈبہ پیک موبائل نیو ہوتا ہے، گاڑی شو روم سے نہیں آتی ہے۔ تو بیٹا اب خود ایمان سے بتاؤ کہ ہماری وہ بہن بیٹی جو کسی کو دیکھے نہ اور نہ اسے کوئی دیکھے، اور وہ اپنے گھر میں عزت بچا کے عفت و پاک دامنی کے ساتھ شرم و حیا کی چادر میں لپٹ کر اپنے گھر میں رہے، تو اسے کوئی لے گا نہیں۔ ابھی میں نے بیٹا دو چیزیں پوچھی ہیں کہ نئی چیز کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، کہ وہ ہماری بہن بیٹی جو گھر میں بالکل اپنی عزت کو محفوظ کر کے بیٹھی ہے تو اسے کوئی لے گا نہیں۔ کہتے بیٹا ایسا ہو نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ، پھر آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں، بد مردوں کے لیے بد عورتیں ہیں اور بد عورتوں کے لیے بد برے مرد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن میں جب حکم ہے اس طرح کا، تو پھر آپ اپنی بیٹی کو شرم و حیا کی چادر میں رکھ کے اس کی تربیت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ فرشتے اتار دے گا آسمان سے۔ آپ لوگ تربیت تو کرو ویسے۔ اللہ اکبر۔ جب ہم نے یہ جواب سنا بھائی نے تو بہت زیادہ متاثر ہوئے کہ واقعی یہ تو بہت زیادہ ہمارا ایمان کی کمزوری ہے، جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بچی کو پڑھائیں گے نہیں، اور وہ جو پڑھتی ہے وہ پھر یہ تعلیم حاصل کر کے ماں باپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا سیکھ جاتی ہے۔ پھر کوئی ادارہ واقعی ایسا نہیں بچا جہاں پہ ہماری عزت اس تعلیم کی وجہ سے پہنچ نہیں سکی، ہر طرف پہنچ گئی ہے، اور اس تعلیم نے ہر اس جگہ اس کو کھڑا کر دیا جو وہاں پر سوچ کر بھی روح کانپتی ہے۔ ہر طرف مسلمانوں کی عزتیں آج ہماری پہنچ چکی ہیں، اور وہ چاہے ہاکی ہو جائے، فٹ بال ہو جائے، کوئی بھی ٹیبل ٹیلنس ہو جائے، تیراکی کا ہو جائے، معاملے ہو جائے، ڈاکٹری ہو جائے، بینکاری ہو جائے، وابڈا، واسا، رینجر، فوج، پولیس، ہر ادارے میں، کارخانے، فیکٹریاں، پٹرول پمپ، اب تو ہر جگہ ہر جگہ مسلمان کی عزت جو ہے نا وہ پہنچ چکی ہے، اور عزتیں برباد ہو رہی ہیں، یقیناً یہ اسی تعلیم کی وجہ سے ہے۔ تو جب پھر ہم لوگوں نے یہ جواب سن لیا تو بھائی بہت خوش ہوئے، اور آپ سے ملنے کے بعد آپ سے دوبارہ ملنے کا آپ نے بھائی نے بتایا کہاں انہیں، اور پھر ہم لوگ
ان سے سلام دعا کرنے کے بعد واپس آ گئے. تو ساتھیوں پھر میں الحمدللہ ان کے ساتھ، چونکہ میرا تھوڑا سا تعلق پچھلے گزشتہ سالوں میں رہا، یہ معراج القرآن سے بھی اور دعوت اسلامی والوں سے بھی، مگر جو فکر حق مجھے یہاں سے ملی نا، وہ تینوں چیزیں ان میں نہیں میں نے دیکھی. وہ بالکل مطلب ایسی دین کی مطلب وہ تبلیغ کر رہی ہیں کہ جو تبلیغ امریکہ برطانیہ میں بھی ہو رہی ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اندر پھر سے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کی اور دین اسلام کے مطابق رہ کر کے زندگی بسر کرنے کی مطلب کوئی ان کے اندر ایسی تربیت کا عنصر و شامل یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی تھا. تو جناب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، پھر میں نے استادوں کے ساتھ کافی رابطے رہے، کافی ساتھیوں اور دیگر ساتھیوں کو استادوں کے پاس لے کر کے جاتا رہا، اور انہیں بھی فکر حق سے الحمدللہ مستفید وہ ہوتے رہے. تو یہ ساتھیوں مختصراً سا میں نے آپ کو ایک وہ کہہ لیجئے اپنے زندگی کے حوالے سے کہ میں نے کس طرح سے استادوں تک حق کی جو ہے وہ آواز بن کر کے ان کو میں نے سنا. اور یقیناً یہ میرے ایک جو دوست تھے حافظ محمد بلال چشتی صاحب، بعد میں اسی فکر حق کی وجہ سے وہ الحمدللہ میرے بہنوئی بھی ہوئے، اور ماشاء اللہ تعالیٰ فکر حق سے ان کو بہت زیادہ مجھ سے بہت زیادہ تڑپ تھی، جذبہ تھا، آگہی تھی، اور انہوں نے مطلب انفرادی طور پہ میں اس پہ کافی محنت کی، اور بالآخر میں مطلب الحمدللہ مطلب دوسرے جو تھے دینی جماعتیں ان سے میں جب موازنہ کرتا تھا اس فکر حق کے ساتھ، تو میں بہت زیادہ آج بھی حیران ہوتا ہوں کہ وہ کس طرح کی تبلیغ کر رہے ہیں، کہ وہ مطلب لوگوں کے اندر وہ حقائق بتا ہی نہیں رہے کہ اصل میں برائی جو ہے وہ پھیل کیسے رہی ہے. یعنی کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ صرف برائی کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، برے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، برے کی ماں کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے کہ یہ جو برائی ہے یہ پروڈیوس کیسے ہو رہی ہے، یہ جنم کہاں سے لے رہی ہے، اور یہ جو پورا معاشرہ آج کافروں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اس کی پیچھے کون سے مطلب ایسے جو ہیں ان کی سازش کے تانے بانے ہیں جو امت مسلمہ کو اور مطلب آنے والی نسلوں کو بھی انہوں نے اپنے جکڑ رکھا ہے. تو یقیناً پھر یہ معاملہ چلتے رہے. اور پھر آپ کو ایک اور میں جاتے جاتے ایک بات بتاؤں کہ یہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب جو تحریک لبیک پاکستان کے بانی ہیں، ان سے بھی میری بڑی اچھی بہت اچھی سلامدہ رہی، اور میں نے کافی کوشش کی کہ قبلہ چشتی صاحب کے ساتھ ان کی دوبارہ صلح ہو جائے، مگر آخری مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، اب جو ہے نا میں کافی آگے آ چکا ہوں، تو وہ بالکل حق کے عالم ہیں، تو میں اب ان کے ساتھ نہیں مل سکتا، کیونکہ ان کے نظریات کافی مضبوط ہیں اور یقیناً وہ حق پر ہیں، مگر میں ایک اپنی ایک حکمت عملی کے تحت یہ مطلب کچھ معاملات کرنا چاہ رہا ہوں. اس وقت انہوں نے جماعت نہیں بنائی تھی نا، اور نہ ہی یہ ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مطلب اس شیطان کو قتل کیا تھا. بس ابھی مطلب اس سے پہلے کی باتیں یہ ساری، کیونکہ اس وقت یہ تنظیم المدارس کے جو ہے نا ان کی تنظیم جو ہے اس کے یہ بانیوں میں سے تھے. تو اس میں پھر ایک مرتبہ میں نا یہ مطالعہ پاکستان جو ان کو لگی ہوئی ہے درس نظامی کے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے جو علماء بنتے ہیں، تو وہ ان کے اندر نا ہائی لائٹ کر کے کچھ چیزیں میں نے ان کو دکھائیں خادم حسین رضوی صاحب کو، تو وہ کہنے لگے یہ چشتی صاحب نے بھیجا ہوگا تمہیں. میں کہا نہیں سعد جی مجھے انہوں نے نہیں بھیجا، آپ دیکھیں
کہتے ہیں ہاں بیٹا یہ ہے تو سب کچھ غلط ہے، لیکن اب یہ ہے کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے میری جو پہلی کتاب تھی نا، یہ جو میں نے لکھی تھی امت مسلمہ کی بربادی کا سبب، اس کی پروف ریڈنگ بھی خادم حسین رضوی صاحب نے کی تھی، اور اس میں نے نا، چونکہ میں اتنا اپنے فکر میں پختہ نہیں تھا اس وقت، تو اس میں نے نا قرآن مجید کی چند آیات کا ترجمہ جو تھا نا، وہ یہ طاہر القادری کا جو تھا نا، یہ جو اس نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، عرفان القرآن، اس ترجمے کو میں نے نا شامل کیا اپنی کتاب میں نا۔ تو خادم رضوی صاحب کہنے لگے کہ بیٹا یہ جو ہے نا ترجمہ، یہ اس کا ختم کرو، یہ مطلب تم جو ہے نا وہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ نا وہ اپنے اس کتاب میں شامل کرو، باقی کتاب ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو وہ پھر میں نے ترجمہ اس کا ختم کر کے نا، تو اعلیٰ حضرت کا جو ہے نا ترجمہ وہ میں نے شامل کیا۔ تو ماشاء اللہ تعالیٰ وہ کافی رابطہ رہا، سلامتہ رہتی تھی قبلہ چشتی صاحب سے بھی اور خادم رضوی صاحب سے بھی۔ بہرحال معاملات چلتے رہے الحمدللہ، مگر خادم حسین رضوی صاحب خود منہ سے متعدد بار میرے سامنے، اور حافظ محمد بلال چشتی صاحب جو میرے اس وقت بہنوئی نہیں تھے، دوست ہی تھے، ہم جایا کرتے تھے اکٹھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ چشتی صاحب جیسا عالم دین جو ہے نا وہ شاید ہی کوئی اللہ تبارک تعالیٰ اس دور میں جو ہم زندہ ہیں پھر کوئی پیدا ہو۔ یہ ماشاء اللہ تعالیٰ بڑے حق کے عالم ہیں، یہ ان کی زبان سے متعدد بار یہ معاملات ہم لوگوں نے سنے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں فکر حق کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگ اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق گزاریں، بہنوں بیٹیوں کو چادر چار دیواری میں رکھیں، اور شرم و حیا کا پیکر بنائیں، اور اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ کے نور سے ایسا روشن کریں کہ وہ خود روشن ہو کر پھر دوسروں کے لیے روشنی کا سماں پیدا کریں، اور اندھیرے انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ پھر جو ہے نا وہ چھٹتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، کرم فرمائے۔ تو پھر اس کے بعد قبلہ بڑے حضرت صاحب سے جو ہمارے پیر و مرشد ہیں، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے انہیں، تو ان سے پھر بیعت بھی اسی دوران ہوئی۔ وہی میرے دوست جو حافظ محمد بلال صاحب ہیں مجھے لے کر کے گئے، تو وہ تب بڑے حضرت صاحب بنا میرے پیر و مرشد حیات تھے، اور وہ تھے ادھر کینچی والی سائیڈ پہ نا، یہ چونگی امر سدو والی سائیڈ پہ اندر نا نالے کے آگے جا کے تھا ایک کمرہ، تو وہاں پر جا کے میں نے بیعت بھی کی۔ سبحان اللہ۔ بس اور بھی بڑے معاملات ہیں، بہرحال کافی لمبی ہوگی ہماری گفتگو، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اب کسی موقع پہ دیگر جو ہے نا وہ اس فکر حق کو لے کر کے اور گوشوں کے حوالے سے میں مزید مطلب ساتھیوں کے آگے نا یہ چیزیں اور بھی بتاؤں گا میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔